ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انا کفیناک المستہزئین۔ ہندوستان کی یہ پرانی تاریخ ہے۔ اگر آپ ریلی میں آئے ہیں تو میری گزارش ہے مؤدبانہ، آپ خطابات سننے کے لیے قریب تشریف لائیں، آپس کی گفتگو چھوڑ دیں۔ با مقصد آپ سفر کر کے آئے ہیں، میں شرکائے ریلی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بڑی دلجمی کے ساتھ پیغام کو سننے کی کوشش کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انڈیا کی یہ پرانی تاریخ ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہماری بھی پرانی تاریخ ہے کہ جب جب ہندوستان نے، انڈیا نے اپنے گندے طریقوں سے مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے عقائد کے اوپر، مسلمانوں کے نظریات کے اوپر، مسلمانوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے ہر لحاظ سے، ہر انداز سے، ہر میدان میں اس انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دکھائی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ انڈیا، یہ ہندوستان مت بھولے، مت اس بات میں اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کرے کہ مسلمان خاموش ہو چکے۔ مسلمان خاموش نہیں ہیں، مسلمانوں کا لاوا ابھی اگلنے کے لیے، ابلنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنی تاریخ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر تم نے کسی بھی حوالے سے حملہ کیا، جب ہم نے تمہاری ٹھکائی کی، جب ہم نے تمہارے منہ پہ تماچے مارے، پھر تم ہی تھے جو پھر اپنی امن کے لیے بھیک مانگتے نظر آئے۔ انڈیا کی ایک دلال کتیا عورت نے، جس کا نام نوپور شرما ہے، اور اس کے ساتھ ایک کتا نوین جندال، جس نے کائنات کے محبوب کی عزت کے اوپر داغ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کتیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، او نوپور شرما کتیا، یہ میری بات سن لو، تیرے قتل کے، تیرے ذبح ہونے کا وقت اب دور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! تکبیر! اللہ اکبر! شان مصطفیٰ! مقام مصطفیٰ! مستاق رسول کی صدا! مستاق رسول کی صدا! حرمت رسول پر! حرمت رسول پر! شان مصطفیٰ! مقام مصطفیٰ! نعرہ تکبیر! ستو کھاد نے ٹھڈے تھے کھڑے ہوئے، جنگ دی گال اساں کرنے پہ ہیں انڈیا نال۔ اے نعرے نہیں چاہیے، رسمی نعرے نہیں، اے کوئی ساڑے کی بادشاہ یا ساڑے وزیر دے خلاف انہوں نے گال نہیں کی تھی، کائنات دے محبوب دے خلاف گال کی تھی۔ یہ واسطے اگر نعرہ مارنے تو دل پاڑ کے، دل چیر کے، ورنہ چپ کر کے کھڑے رہو۔ میں عرض کر رہا تھا، نوپور شرما اب انتظار کر، ہماری تاریخ میں غازی بھی موجود ہیں، ہماری تاریخ میں بڑے جنگجو موجود ہیں جو کسی کا خیال نہیں کرتے، نہ اپنی دولت کا خیال کرتے ہیں،
نہ اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے کسی بڑے کا خیال کرتے ہیں۔ جب بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہو، ہر چیز کو پیچھے رکھ کر وہ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے تب تک سکون نہیں کرتے جب تک ان گستاخوں کی زبانوں کو ان کی گدیوں سے کھینچ کر کتوں کے سامنے نہ ڈال دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ یہ وقت، یہ دنیا، چند میں آپ کی لوں گا توجہ طلب نوجوانوں، توجہ، رسمی بات نہیں ہے، آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا اپنے فائنل راؤنڈ میں ہے، یہ دنیا اپنے آخرت کی طرف، آخری مرحلے کی طرف سفر کر رہی ہے۔ کل تک آپ سنتے تھے امام مہدی کی باتیں حدیث میں، اب علماء کرام بتانے لگ گئے امام مہدی کا وقت قریب ہے۔ اب امام علماء بتانے لگے عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب ہے۔ آج دنیا کفر کو اصل بیتابی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس انڈیا کے اور اس ہندوستان کے ٹکڑے کرنے ہیں، اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اسلام کے عظیم ترین جھنڈے کو دنیا کے سینے پر پیوست کرنا ہے، آج وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ وقت قریب نہ پہنچے۔ لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور انڈیا کی یہ کتیا اصل میں بتانا یہ چاہتی ہے، مجھے خوف ہے ان نوجوانوں سے جو مجھے آ کر غلام بنائیں گے، مجھے خوف ہے ان جریوں سے جو آ کر کنیز بنائیں گے۔ تو مچلنے لگی، تو بپھرنے لگی، تو ابلنے لگی، تو بتانا یہ چاہتی ہے کہ یہ غیور نوجوان جو اپنی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو بتانا چاہتی ہے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اصل میں انڈیا کی کتیا تمہیں دعوت دے رہی ہے، آؤ جلدی سے آ کر باب ہند پر کھڑے ہو کر دستک دو، اسلام کا جھنڈا لہرانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ باقی رہی بات، دو باتیں توجہ طلب، ہم کیا کریں گے جلسے، ہم کیا کریں گے جلوس، ہم کیا کریں گے نعرے بازی؟ بڑے معذرت کے ساتھ ہاتھ بات کے کہتا ہوں، نعرے مارتے ہو، نبی کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو، نعرے مارتے ہو کہ ہم جا کر ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ایمان سے بتاؤ ان کافروں کو جرأت کیوں ہوئی، ان کافروں کا حوصلہ کیوں بڑھا، ان کافروں میں طاقت کیوں ہوئی؟ اگر تمہارے اندر محمد بن قاسم جیسے ہوتے، تمہارے اندر خالد بن ولید جیسے ہوتے، تمہاری نمازیں پوری ہوتی، تمہارا روزہ پورا ہوتا، تمہاری حیا پوری ہوتی، تمہارے تقدس کے پردے پورے ہوتے، تم نے اپنی بہنوں کے تقدس کی حفاظت کی ہوتی، تم تو کالج کی لڑکیوں کے پیچھے ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو جیسے کتے کتیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے، وہ بھی بے پردہ ہو گئی، تم بھی بے شرم ہو گئے۔ تم نے نہیں سمجھا تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم عیاشی کرو، تم طغیانی کرو، تم بغاوت کرو، تم اللہ کی سرحدوں کو عبور کر جاؤ، حدوں کو پامال کر جاؤ۔ تمہیں آنکھوں میں حیا پیدا کرنا ہوگا، تمہیں ہاتھوں میں جرأت پیدا کرنی ہوگی، تمہیں سینوں میں قرآن کا نور پیدا کرنا ہوگا۔ نوجوانوں اس بات کے لیے تیار ہو، اس بات کے لیے تیار ہو کہ کافروں کے خلاف کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے تو وہ میرے بھائی جو اسلام کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، کافروں کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تمہاری ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت، اللہ فَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تم نہ تھے، ہم نے کام کیا، وہ کام لینے پہ آ جائے تو کتوں سے کام لے لے۔ عیسائی بھونک رہا تھا، مجلس میں کھڑا ہو کر نبی کی ذات پر بھونک رہا تھا، بڑے مجبور لوگ کھڑے ہوئے تھے، کون بولے اس کے سامنے؟ کتا بندھا ہوا زنجیر میں، وہ بپھرا، وہ لپکنے کی کوشش کرتا لیکن سنگل مضبوط تھے۔ لوگوں نے کہا چپ کر جا، کتے کو غصہ آ رہا ہے، کہا کتے کو غصہ اس لیے آیا کہ میں تقریر میں انگلی اس کی طرف کر گیا، اشارے سے وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، منہ ادھر کر کے پھر نبی کی عزت پہ بھونکنا شروع کیا۔ کتے نے سنگل توڑا،
गर्दन के ऊपर बैठा, दांत गाड़े, ऐसा दबोचा कि उसकी जान निकाल कर यह पैगाम दिया, तुम काम ना करो, तुम ना उठो, तुम फिल्मों में मशगूल हो जाओ, तुम कुतियों की गंदी फिल्में देखते रहो, तुम भंड मिरासी के पीछे उनके लट्टू होते रहो, तुम बैठकर अय्याशी के प्याले शराब के पीते रहो, तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह काम लेने पे आए, वो कुत्तू से ले लेता है, वो मचरू से ले लेता है, अबाबीलू से ले लेता है। असल में वक्त ये आपको बताना चाहता हूं, वक्त आप कहे आप अबाबीलू के मुंतजर हैं, वक्त आप कहे आप कुत्तू के मुंतजर हैं, वक्त आप कहे आप चींटी के मुंतजर हैं। नौजवानों उठो, खड़े हो जाओ, जाकर बताओ सोशल मीडिया पे हर किसी के पास अकाउंट मौजूद है कि नहीं है? फेसबुक अकाउंट मौजूद है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप अकाउंट मौजूद है, तुम्हारे पास दुनिया की सारी सोशल वर्क के हवाले से सहूलियात मौजूद हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, आखिरी बात तवज्जो तरफ, हर जवान सुने, दिल में बात लेकर जाए, दिल की बात दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। हर जवान अपना अकाउंट खोलो, फेसबुक अकाउंट खोलकर उसके ऊपर अपनी आवाज पहुंचाओ और पैगाम दो उस कुत्ते को, मोदी को, मोदी सरकार के सारे पालतू को पैगाम दो, हम तैयार हैं, हम बोलो, हम हुर्मत रसूल के लिए, हम जान कुर्बान के लिए, हम कुर्बानी देने के लिए, जाने लेने के लिए, जुबाने गुद्दी से खींचने के लिए, उनके मुंह को खाक में मिलाने के लिए और दाढ़ी रखने के लिए। जिनकी दाढ़ी नहीं है बस मैं उनको देखना चाहता हूं, अभी तैयार हैं, मोदी के लिए तैयार हैं, उसके लिए तैयार, दाढ़ी रखने के लिए। और जिनकी दाढ़ी नहीं है मैं देख रहा हूं, और दाखिलिया दाढ़ी रखने के लिए। अगर तुमने दाढ़ी रखने का इरादा कर लिया, अल्लाह की कसम, ये देख रहे हैं, आवाज जारी है कि ये मुसलमान दाढ़ी रखने के लिए तैयार हैं, नबी की सुन्नत के लिए तैयार हैं। अब वक्त दूर नहीं है, ये दाढ़ी वाले जवान जो बेदाढ़ियों में से निकलेंगे वो हमारे तख्तों तक पहुंचेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी तारीख ने बताया। वक्त इतना था, लेकिन मेरे भाइयों, पैगाम जो आपको टूटे फूटे अल्फाज में पहुंचाना चाहता था, मेरी उम्मीद है आपके दिलों तक ये मेरी बात पहुंची होगी। आखिर में सिर्फ एक नारे के साथ, हुर्मत रसूल पर, ऊंची आवाज, हुर्मत रसूल पर, इज्जत रसूल पर, मकाम रसूल पर, हुर्मत कुरान पर, इंडिया तेरी बर्बादी तक, थक गए, इंडिया तेरी बर्बादी तक, इंडिया तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।